بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 جولائی 2025 کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک اداکارہ کی لاش ڈیفنس فیس 6 خیابان اتحاد یا اتحاد کمرشل سے ملی ہے، اور اندازہ تھا کہ 20-25 دن پرانی لاش ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں 2 مہینے پرانی لاش ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں ان کا تو اکتوبر 2024 سے آج تک کسی سے رابطہ ہی نہیں تھا، اور جو ان کے فون ہیں 3 سمیں 3 فونوں میں لگی ہوئی، اور 2 فونوں پر کوئی پاسورڈ نہیں تھا، اور جو پاسورڈ ان کی ڈیوائس اور تیسرے موبائل فون پر تھا وہ ان کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، تو وہ سب کھل گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے تو آخری کالز جو کی ہیں اس کے بعد سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں، اکتوبر کے بعد سے کوئی ان سے ملا نہیں۔ مالک مکان کا کہنا ہے کہ اس سے بھی 4 مہینے پہلے سے وہ میرا کرایہ نہیں دے پا رہی تھی، اور اکتوبر کے آس پاس ہی ان کے فلیٹ کی بجلی کاٹ دی گئی تھی، کیونکہ پچھلے 4 مہینے کے واجبات انہوں نے ادا نہیں کیے تھے۔ ایک لڑکی تنہا شوبز اداکاری ڈراموں کے لیے کام حاصل کرنا لاہور ماڈل ٹاؤن سے کراچی آئی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کے اچھے علاقوں میں، ہلکا علاقہ نہیں ہے، اور اس کے والد ڈاکٹر ہیں، ایک بہن ہے، 2 بھائی ہیں، تو یقیناً دنیاوی لحاظ سے کھاتی پیتی اچھی فیملی ہوگی، اور والد ڈاکٹر ہیں تو پڑھے لکھے بھی۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ لڑکیاں گھروں سے ناراض ہو کر یا بھاگ کر لاہور چلی جاتی تھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے، اب شاید کراچی میں ڈرامہ انڈسٹری طاقتور ہے تو لڑکیاں یہاں بھی آتی ہیں۔ شوبز کی یہ کہانی صرف حمیرہ اصغر کی نہیں ہے۔ ایک لڑکی مہینوں سے اس کی لاش فلیٹ میں پڑی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہر وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا کلمہ گو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرمائے۔ ہم سب ہر ایمان والے کی مغفرت کے لیے جو دنیا سے چلا گیا دعا گو ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر کوئی فلم انڈسٹری میں تھا تب بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ کوئی کچھ بھی کرے تو جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ شوبز انڈسٹری میں کام کرنا ٹھیک ہے یا یہ کام ٹھیک ہے، یہ فحاشی عریانی کا گڑھ ہے۔ عورت کے لیے تو پردہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، اور جاہلیت کی زیب و زینت مت دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور ان کے لیے بھی ہے وَضْرِبْنَ، اپنا جو خمر ہے، وہ دوپٹہ ہے، وہ اوڑھنی ہے، تو وہ اس سے ڈھانپو چیروں کو بھی، اور سینے پر بھی اسے ڈال لو۔ تو فحاشی عریانی بے پردہ عورت کا نکلنا یہ سب تو گناہ ہے، اور شوبز میں تو یہ گناہ پھر ایسا بڑھتا ہے کہ کیمرے لگتے ہیں، اور وہ بے پردگی اور بے حیائی، اور وہ دھیرے دھیرے اس میں ناچ گانا ہے، اس میں جسمانی اعضاء کی نمائش ہے۔ اور یہ ایک حمیرہ اصغر کی لاش نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی اور خاتون تھی 75-76 سال کی، ٹھیک ٹھاک انہوں نے پیسہ کمایا، بچوں کے نام کر دیا، 7 دن پرانی لاش ملی۔ تعفن جب پیدا ہوا تو آس پاس والوں نے بتایا، وہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور شوبز انڈسٹری میں ایسی کہانیاں پھیلی پڑی ہیں، بلکہ دنیا بھر کی جو شوبز انڈسٹری ہے، وہ ہالی ووڈ ہو، وہ بالی ووڈ ہو، وہ لالی ووڈ ہو، وہ ٹالی ووڈ ہو، وہ کوئی اور ووڈ ہو، آپ جہاں چلے جائیں، جب تک کسی کی کوئی فلم، کوئی گانا، کوئی چیز کامیاب ہے تو کامیاب ہے، اس کے بعد تو یہاں دھکے ہیں، ضلالتیں، اور فلاپ کا ٹیگ کسی پر لگ جائے اس سے زیادہ منحوس تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر آپ شہر کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور اس پر دنیا اٹھ کر کہہ رہی ہے کہ جناب مہینوں گزر گئے، اور بلا شک و شبہ وہ 8-9 مہینے پرانی لاش تھی، ان کی بجلی منقطع ہو چکی ہے۔ فلیٹ کی 4تھی منزل میں ڈیفنس میں ایک فلیٹ کی بجلی منقطع ہو، کوئی رہ سکتا ہے وہاں انسان، اور وہ بھی اکیلا انسان؟ پانی اور فون سے کوئی کال ہی نہیں جا رہی، 3 فون کسی نے رکھے، اور اس کے فون سے اکتوبر کے بعد کال، تو ڈیفینیٹلی شی ہیڈ ڈائیڈ ان اکتوبر 2024، مر چکی تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ایسی سینکڑوں ہزاروں بچیاں اس وقت بھی مختلف جگہ پر فلیٹس میں
کہیں مل کر کہیں اکیلی موجود ہیں، جو ٹی وی کے لیے، جو ڈراموں کے لیے، جو ماڈل بننے کے لیے، جو تھیٹر کے لیے، جو کسی بھی اور کام کے لیے وہ اپنی زندگیاں لگائے ہوئے ہیں۔ حمیرہ اصغر سے بھی اس کے والدین ناراض تھے اور شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ 9 مہینے سے آپ کسی کے رابطے میں نہیں ہیں، آپ مری پڑی ہیں، آپ ایک فلیٹ میں ہیں، تو والدین ہی رابطہ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں کہ بھئی ہمارا فلیٹ ہے، ان کا بھی کوئی رابطہ نہیں۔ جب آپ ساری حدوں کو پامال کر دیتی ہیں، ہم حمیرہ اصغر کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہم بات کر رہے ہیں ہر وہ بچی، ہر وہ لڑکی، ہر وہ لڑکا جو حدوں کو پامال کر دیتا ہے، جو گھر والوں کی عزت کو رول دیتا ہے، جو خاندانی ثقافت، کلچر، ہر چیز کو رول، یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلاں فنکار رول ماڈل ہے، رول ماڈل نہیں ہے، یہ غلطی پر ہے، یہ کنجر پنا اور میراثی پنا ہے۔ اس وقت ٹاپ کلاس اداکاروں میں دنیا میں اداکار شاہ رخ خان کا شمار ہوتا ہے، جس کا تعلق انڈیا سے۔ اس نے ایک موقع پر کہا کہ جی آپ کی مہربانی، آپ ہمیں عزت دیتے ہیں ورنہ ہم تو میراثی لوگ ہیں۔ شہزاد رائے سے منسوب ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ کسی چودھری کے یہاں حویلی، تو انہوں نے بڑی عزت دی، بڑا خیال رکھا، پیسے ویسے دیے، لیکن اس نے صبح نوکر سے کہا کنجرانو ناشتہ دیتا ہی کہ نہیں دیتا، یعنی لوگوں کی نظر میں کنجر ہی ہیں۔ اداکارہ بابرہ شریف پاکستان کی مشہور اداکارہ ہوتی تھی، غالباً 80-90 کی دہائی میں ہوتی ہوں گی، تو وہ سیالکوٹ کی رہنے والی تھی، تو جہاں وہ رہتی تھی ان کے باپ کا نام تھا شریف، تو وہ شریف کنجر کے نام سے مشہور تھا، ایک شریف اور پھر کنجر، شریف کنجر اس کو کہا کرتے تھے، یہ اس کی بیٹی تھی۔ یہ جتنا ہے، یہ ڈھول ڈھمکا، یہ بے پردگی، یہ ناچ گانا، یہ تھرکنا، یہ جسمانی اعضاء کی نمائش، یہ بہروپ بھرنا، یہ ڈرامے دکھانا، یہ فلمیں بنانا، یہ سارا کا سارا فسق و فجور ہے، فسق و فجور کی دعوت ہے، اور جہاں یہ ہوتا ہو وہ اس کے اڈے ہیں، برائی کے اڈے ہیں۔ وہ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں مختلف جگہ اب بھی رہائش پذیر ہیں۔ یہ واقعات کبھی بھی نہیں رکیں گے، یہ ہوتے رہیں گے۔ اور جس شہر کراچی کی بات ہو رہی ہے، یہ موسٹ سیکنڈ ڈرگ کنزیوم سٹی بن چکا ہے۔ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر میں ڈرگ یوز ہوتی ہے تو پاکستان میں کراچی کا اس کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ اسلامی دنیا کا سب سے جیتا جاگتا شہر ہے، اسے روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، جو پیپلز پارٹی نے اپنے 20 سالہ اقتدار میں، 18 سالہ اقتدار میں گڑوں کا، کھڈوں کا، ظلم کا، رشوت کا، چالان کا، زبردستی قسم کے ناکوں کا اور ٹیکسز کا شہر بنا دیا۔ اسی شہر میں علامہ یوسف لدھیانوی شہید ہوتے ہیں، یہی مفتی نظام الدین شامزئی شہید ہوتے ہیں، یہاں مولانا محمد احمد مدنی، مولانا عبدالغفور، حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ، یہاں قاری اکبر، یہاں گلی پر، کوچے پر، کونے پر، چوراہے پر، مسجد میں، مدرسوں میں، محراب میں، اعتکاف میں لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اس وقت ماں مر جاتی ہے سب کی، نہ کوئی فیچر، نہ کوئی بی بی سی، نہ کوئی اقرار الحسن، نہ دوسرا نہ تیسرا، پکڑے گئے ان میں سے کسی کے قاتل۔ یہاں 5 علماء کو موقع پر شہید کر دیا جاتا ہے اور ایسا پاؤڈر پھینکا جاتا ہے، ان کی لاشیں جلا کر خاک کر دی جاتی ہے، ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار 1997 کا واقعہ، یہ اس پر کوئی فیچر نہیں، کچھ نہیں، ایک اداکارہ، وہ چونکہ ٹی وی ہے، اسکرین ہے، ماڈل ہے، اور جناب وہ خوبصورت لاش کی ویڈیو دیکھ لیں، ساری رومانویت پسندی وہاں وڑ جائے گی جہاں سے نکل کے آئی ہے۔ ہاتھ کا یہ پنجہ الگ ہو چکا ہے اور اس پہ ایک گوشت اور چمڑی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہڈی کا پنجہ الگ پڑا ہوا ہے اور بازو غائب ہے۔ انجام ہے یہ، اور سب کا ہونا، اور اس شہر میں تو زیادہ ہونا ہے۔ لاہور میں تو ہو سکتا ہے، وہاں پر پولیس ہے، وہاں قانون ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ لا قانونیت کا شہر ہے، شہر نہیں ہے۔ اس سے دنیا میں قابل رہائش شہروں میں پتہ نہیں 119واں، 70واں، 72واں کون سا نمبر ہے، اسے انسانوں کے لیے ناقابل رہائش قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ جو ملک کا 70% اور سندھ کا 95% ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ یہاں سیکیورٹی خود کر لو، اپنے بچوں کو خود پڑھا لو، پانی کا انتظام خود کر لو، بجلی اور گیس کے اتنے بھاری بلز ہیں کہ چھوڑ دیں، ڈکیتوں سے اپنی جان خود بچاؤ، چوروں سے خود بچاؤ، اور ڈکیتوں اور چوروں کی طرح چالان کرنے والے، بدتمیزی کرنے والے، اور بعض اوقات مارنے کوٹنے والے، ہاتھ اٹھانے والے ٹریفک پولیس افسران اور دیگر پولیس سے اپنی جان بچاؤ۔ یہاں اگر آپ کسی کو مار دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں کسی عالم کو مار دو، کسی مولوی کو مار دو، کسی اداکار کو مار دو، کسی سیاستدان کو مار دو، کسی عام آدمی کو مار دو، وہ 1 سے 2 گھنٹے کی کوئی سینسیشن ہوتی ہے، کوئی خبر ہوتی ہے، 4 واٹس ایپ گروپ میں کوئی مضمون چلتا ہے، خلاص بچنا ہے تو خود بچو، کسی گلی کے کونے پر ٹھک جاؤ گے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے جنازے تک تمہاری تصویر اور تمہاری خبر ہے، اس سے پہلے 4 اور مر چکے ہوتے ہیں، ان کی خبر ہے۔ تو اس شہر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی تھی اور وہ ان کی نافرمان تھی، اگر ماں باپ اس سے رابطے میں ہوتے، ماں باپ کو کوئی فکر ہوتی تو 9 مہینے لاش نہ پڑی رہتی، اس طرح گل سڑ نہ جاتی۔
اس طرح کی لاشوں کا ملنا یہ عام بات ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ رکنا بھی نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی لاقانونیت کا شہر ہے، یہاں پر لوگ اپنی جان بچا لیں، اپنے بچوں کا پورا کر لیں، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ایک سوال ہے کہ ڈیفینس میں فلیٹ ملتے ہیں اکیلی لڑکی کو؟ اکیلی لڑکیوں کو فلیٹ مل جاتے ہیں، اکیلے لڑکوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ وہی ڈیفینس ہے نا جہاں پر لوگوں نے دسیوں ویڈیوز بنائی ہیں کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں شراب خانے کھلے ہوتے ہیں، بیئر کے پوائنٹ اور شراب کے ٹھیکے کھلے ہوتے ہیں، یہاں فاحشہ عورتیں جگہ جگہ کھڑی ہوتی ہیں، کھدڑے کھڑے ہوتے ہیں، لڑکے کھڑے ہوتے ہیں گندے کپڑوں میں، فوش کپڑوں میں، ادھر بھی ادھر بھی، اور یہ جتنے علاقے ان کے جو کمرشل ایریاز ہیں ڈیفینس کے اندر، وہاں سب کا یہی صورتحال ہے، سب کی یہی صورتحال ہے۔ وہاں شرابیں بک رہی ہیں، وہاں کھدڑے ہیں، وہاں چرسی ہیں۔ وہ ایک آدمی ویڈیو بناتے وہ پولیس کی گاڑی کو روکا، اس نے کہا یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، کون ہے آپ کے ایس پی صاحب نے اس کو دکھاؤ، اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اور آپ جو پولیس والوں کو جرائم دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی تو ابھی فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا، پولیس والوں کو اس سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہاں کون سا جرم ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ یہ لاقانونیت کا شہر ہے۔ اور اقرار الحسن یہاں اٹھ کے سوال کر رہے ہیں جی اتنے مہینے لاش پڑی رہی ہے، کیسے ہو گیا؟ ایسے ہو گیا جیسے ہوتا ہے، جیسے علماء شہید ہوتے ہیں، جیسے عام آدمی شہید ہوتا ہے، جیسے نوجوان موبائل کے لیے مارا جاتا ہے، جیسے بلوچستان میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جیسے مذہب کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، جیسے فرقہ واریت کے قتل ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی اٹھتا ہے زبان کھولتا ہے صحابہ کی گستاخی کر دیتا ہے۔ ایک لاقانونیت ہے، وہ آپ قبضہ ہو، وہ قتل ہو، وہ کسی کو مارنا ہو، وہ گستاخیاں کرنا ہو، وہ پانی کی چوری ہو، وہ بجلی کی چوری ہو، وہ گیس کی چوری ہو، کوئی چیز ہو، لاقانونیت کا شہر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں میتیں اور جنازے اٹھا کے بھی آپ کو گردن گردن پانی میں نہریں پار کرنی پڑتی ہیں، پورے کا پورا سندھ کا بیڑا غرق ہے۔ اللہ ہے، قیامت آئے گی اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے جب تمہیں قوم کا بڑا بنایا گیا تو ان کے مال کھائے، تم نے اس سے مزے کیے، لیکن تم نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک قوم کی بیٹی، یہ بھی قوم کی بیٹی ہے، ہر بیٹی بیٹی ہے، حمیرہ اصغر بھی بیٹی ہے۔ جو بچ گئی ہیں ان کو بچا لو، اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہاں ہر شخص نادان ہے، ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں، کسی نہ کسی بدی میں گھرا ہوا ہے، اور شوبز تو اڈا ہے جہاں پر ڈائریکٹر سے آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کاسٹنگ کاؤچ ایک حقیقت ہے یا نہیں، اس پر 20 فیچرز پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اس پر ویڈیوز بھی ہیں، اس پر انٹرویوز بھی ہیں۔ آپ کو رابطے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو سونا پڑتا ہے، آپ کو جسم کی نمائش کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آپ کو کام ملتا ہے۔ ونیسہ احمد، میں BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا حمیرہ اصغر کے بارے میں۔ ونیسہ احمد کوئی ٹاپ ماڈل ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ٹی وی چینلز کے لیے کام کرتے ہیں ان کو تو اتنی تنخواہ مل جاتی ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف وہ اداکاری کر کے یا ماڈلنگ کر کے اپنا گزارا کر لے گا یا اس کو پیسے آتے رہیں گے تو ناممکن ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں بجلی کٹی پڑی ہے اور وہ فلیٹ کا مالک بیچارہ چکر لگا رہا ہے، اور پھر وہ واپس جاتا ہے اور آخرکار وہ بیلف سے چھاپا پڑواتا ہے، پھر دروازہ ٹوٹتا ہے، پھر اندر سے پتہ لگتا ہے کہ جناب اتنے دن پرانی، اور چند دن بعد پتہ لگتا ہے وہ تو 9 مہینے پرانی لاش تھی۔ اور بہت آخر میں ماں باپ اور بہنوئی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لاش قبول کرتے ہیں، اور پھر آخرکار لاہور میں اس لڑکی کی تدفین ہوتی ہے کہ لوگ بعد میں تھو تھو کریں گے کہ تم نے لاش کیوں نہ لی، تمہاری بچی ایسی ہو گئی، لے لی تب بھی لوگ تھو تھو کریں گے، 9 مہینے سے وہاں مری پڑی تھی۔ وہ لڑکیاں جو آج زندہ ہیں، جو اس طرح کے خواب دیکھ رہی ہیں، یا کہیں اکیلی رہ رہی ہیں، یا اس لائن میں اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہیں، یہاں جسم دینا پڑے گا، عزت دینی پڑے گی، یہاں سب کچھ لٹانا پڑے گا، اپنے ماں باپ کا شملہ اور ان کا دوپٹہ ذلیل اور پائمال کرنا پڑے گا، پھر اس لائن میں کچھ بن سکو تو بن سکو۔ پہلی لائن کی اداکاریں شاید کو 2 4 5 ہوتی ہوں، ورنہ دوسری لائن، تیسری لائن اکثریت جسم فروش ہوتی ہے، اکثر نشے اور ڈرگ کے جو گینگز ہوتے ہیں ان کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ یا تو خود نشے کر رہی ہوتی ہیں، یا بیچ رہی ہوتی ہیں، یا ان کے ذریعے اسمگل کیے جا رہے ہیں، یا ایسی پارٹیز میں جا رہی ہوتی ہیں۔ پارٹیز میں آپ نہیں جائیں گے، کنیکشنز نہیں بنیں گے، کام نہیں ملے گا۔ گندی دنیا، دھیروں کی دنیا، فحاشی کی دنیا، عریانی کی دنیا، گناہوں کی دنیا۔ اب آپ اسے خوبصورت بنا کے روشنیاں لگا کے جناب یہ ماڈل تھی یا یوں تھی یا یوں تھی، نہیں، وہ گناہوں کی دلدل ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جو باقی بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کی باتوں میں اور قلم میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہے ان کو حق ادا کرنے کی اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کراچی وہ شہر ناپرساں ہے کہ یہاں کوئی 9 مہینے سے فلیٹ میں مرا پڑا ہو، یا کسی گلی کے کونے میں مارا جائے، یا مسجد کے محراب میں قتل ہو جائے، یا کوئی اس لیے غائب کر دیا جائے کہ وہ حق بولتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک بچے ہوئے ہو بچے ہوئے ہو، اور جس دن مارا جائے گا مار دیا جائے گا۔ تم ایک
حقیر ذرے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ شہر اس کا ہے جو اس کا حکمران ہے، یہاں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، ایک دن قیامت آئے گی۔